بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لہ الفداء واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اگر ایک تذکر اسی عزاداری کے حوالے سے پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، اور وہ یہ کہ دنیا میں جتنی تیزی سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور پہلے کبھی سالوں میں کوئی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر آنے والے واقعے سے پچھلے واقعے کو بھول جاتے ہیں. اور ویسے بھی اجتماعی یادداشت عام طور پر کمزور ہوتی ہے. ہمارے لیے یہ لازم ہے، اگرچہ کہ میں اس سینٹر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کافی سیکیور جگہ ہے، کہ جہاں پر بھی آپ مجلس اعضاء منعقد کریں یہ نہ کہیں کہ ابھی انگلینڈ میں وہ وقت نہیں آیا، کہیں وقت برا بتا کے نہیں آتا، یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. اور جس طرح اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس طرح ان کے دشمنوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. تو جس طرح سے اس سے پہلے کہ پاکستان میں اگر وہ اقدامات کر لیے جاتے بغیر جانے دیے ہوئے تو شاید ہماری کچھ جانیں آج بچ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف کہ جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے، اور یہاں پہ بعض جو مراکز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ بالکل سیکیورٹی نام کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو کانشیس کر سکے، جو آپ کو تھوڑا سیکیور کر سکے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں 150 200 آدمی، تو پھر ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ان کے لیے جو بھی اقدامات آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے وسائل ہیں، جو بھی آپ اقدامات اس کے لیے اٹھا سکتے ہیں، تو یہ فقط پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ افغانستان محفوظ ہے، کوئی دنیا کا حصہ محفوظ نہیں. عراق اور شام وغیرہ کا تو حالات آپ نے خود دیکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی آئے دن جو دوسری جگہوں پر وہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ ہماری محافل میں آگے کام کریں. یہاں تو کوئی پروڈکشن خود کو سیکیور کرنے والا، خود کو روکنے والے یہاں پر نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ضروری امر ہے کہ اس کو بار بار کہا جائے، بار بار بولا جائے. ٹھیک ہے، آج 2017 میں خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک یہاں کوئی ایسا ہمارے ایز اے کمیونٹی کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ پیش آئے ہم اس کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کریں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. کل جس آیت شریفہ کی جو تلاوت کی تھی ہم نے، جس کو ہم نے موضوع بنایا تھا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کو لے کے باہر آتی ہیں. لوگوں نے انگلی اٹھائی تو پروردگار کے حکم سے جناب مریم کو حکم ہوا کہ بچے کو کچھ جواب دینے دو. تو جواباً جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو کل ہم نے اس لفظ عبداللہ پر گفتگو کی تھی. دوسری چیز کہ جو جناب عیسیٰ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پر، وہ کیا چیز ہے کہ عبداللہ ہونے کے بعد مجھے کیا چیز عطا ہوئی ہے؟ کتاب ہمیں عطا ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مختلف انبیاء کو کل جو ہماری تاریخ بتاتی ہے اس کے مطابق 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن. 5ویں کوئی کتاب نہیں ہے. 4 کلن کتابیں جو کتاب کے نام سے، کتاب کے عنوان سے نازل ہوئی ہیں. باقی جو 3 گزشتہ کتابیں ہیں ان میں اور موجودہ کتاب قرآن مجید میں بہت بڑا فرق ہے.
کہ ابھی فرق تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. باقی 3 کتابیں جو ہیں ان کی اصل نوعیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اصل اس نوعیت کا کہ اس میں کیا آیا ہے، کس ڈیٹیل سے آیا ہے، کیا اس کا شروع ہے، کیا اس کا وسط ہے، کیا اس کا اختتام ہے، ہمیں کوئی اس کے بارے میں علم نہیں. ماں سوائے کہ کوئی مائمہ تارین آگے میں تصدیق کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کسی معصوم کی زبان سے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور کیا بیان ہوا ہے. لیکن جو بنیادی فرق ہے کہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ جیسے ہم قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب الہی ہے، اسی طرح سے گزشتہ 3 کتابوں پر بھی ہم نے اسی طرح سے عقیدہ رکھنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ 3 کتابیں ہیں شروع کی، توریت، زبور، انجیل، یہ جو موجودہ 3 کتابیں یعنی جو وہ کتابیں جو آج ہماری لائبریریوں میں دکانوں پہ مل رہی ہیں، آیا اس کتاب پہ عقیدہ رکھنا ہے؟ یہ جو کتاب آج موجود ہے اس کا بھی وہی احترام ہے جیسے قرآن مجید کا ہے؟ یقیناً کوئی بھی مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ وہ 3 کتابیں آئی ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی کتاب آئی، جس صورت میں بھی آئی، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہمیں اس کتاب جو موجودہ کتاب ہے، جو موجودہ فارمیٹ میں چیز موجود ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. کیونکہ وہ جو کچھ ہے اس کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا آپ کے لیے. لیکن اصل کتاب جو وارد ہوئی ہے ہر نبی پر پروردگار عالم کی طرف سے، ہر اس کتاب پہ عقیدہ رکھنا یہ لازم ہے، جس طرح سے خود قرآن مجید پہ ہمارا عقیدہ رہنا لازم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اور ان گزشتہ 3 کتابوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام نے بہت زیادہ جو بھی چیز ڈاکومنٹیشن ہوئی پیغمبر کے زمانے میں، ان کے اقوال کی، ان کی سیرت کی، ان کی سنت کی، ہر ایک کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہے. مثال کے طور پر قرآن کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو حکم بھی خدا کا ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں. قرآن کیا ہے؟ وہ تو قطعی بات ہے کہ جو بھی حکم ہے وہ خدا کا ہے. لیکن اس کے اندر جو الفاظ جو موجود ہیں، جو ہماری موجودہ قرآن میں موجود ہیں، یہ تمام کے تمام الفاظ بھی خداوند عالم کی طرف سے صادر ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ ایک کہلاتی ہے ہمارے حدیث قدسی، یعنی وہ کتابیں، وہ چیزیں، احادیث جو کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا لیکن پیغمبر نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا، جو وحی کا حصہ نہیں تھی، جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی. تیسری ہے کیٹیگری جو احادیث کی ہیں، جسے ہم سنت نبوی کہتے ہیں، احادیث کہتے ہیں. احادیث کیا ہیں؟ کہ جو بھی فرمائشات پیغمبر تھے، جو بھی فرمان پیغمبر تھا، رسالت مآب نے جو جس موقع پہ جو کچھ فرمایا، کسی کی محبت میں فرمایا، کسی کی مدح میں فرمایا، کسی کے کنڈم کرنے کے لیے اس کو فرمایا، مختلف مواقع پر، یا کوئی واقعہ کو کوٹ کیا، کسی اور چیز کو نقل کیا، یہ تمام جو احادیث ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حدیث. تو تینوں چیزوں کو ہم نے اسلام نے الگ الگ کیٹیگری میں رکھا ہے. لیکن جو گزشتہ 3 کتابیں ہیں ان کا حال قرآن مجید جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گزشتہ 3 کتابیں کسی بھی نبی کے اپنے زمانے میں نہیں لکھی گئیں. نہ توریت اپنے نبی کے زمانے میں لکھی گئی، نہ زبور اپنے نبی کے زمانے میں لکھی گئی، نہ انجیل اپنے نبی کے زمانے میں لکھی گئی، بلکہ ان کے زمانے کے نبیوں کے جانے کے بعد جو ان کے جانشین تھے، حقیقی تھے، غیر حقیقی تھے، قابض تھے، وہ ہمیں سے بحث نہیں ہے، جو بھی ان کے جانشین تھے، ان کے جانشین نے اپنے پیغمبر کے آثار سے مراد جو بھی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، ان کے واقعات تھے، ان کے قصے تھے، ان کی بتائی ہوئی چیزیں تھیں، اس کو کمپائل کیا ہے، اس کو جمع کیا ہے، اس کو تالیف کیا ہے. اس تالیف کا نام انہوں نے رکھ دیا انجیل، اس کا نام رکھ دیا زبور. لیکن یہ وہ الفاظ نہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو وہی احترام کریں جو قرآن مجید کا احترام کریں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو قرآن میں نے کہا کہ چاروں کتابوں پہ یکساں
عقیدہ رکھنا ہم پہ لازم ہے، واجب ہے، لیکن یہ جو موجودہ باقی 3 کتابیں ہیں اس کا قرآن سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نوعیت اور کیفیت کچھ اور ہے، کیونکہ اس میں وہی عین چیز ہے جو کہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی، عین وہی چیز ہے، لیکن باقی جو 3 کتابیں ان کا حال وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. قرآن کا آج ذکر میں کیوں کر رہا ہوں اس آیت شریفہ سے نکال کر؟ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم حق و باطل کی بات کر رہے ہیں تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لفظ حق قرآن مجید میں پروردگار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انبیاء کے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انبیاء کی سیرت میں بھی استعمال ہوا ہے، اور خود قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. یعنی قرآن کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے. تو کیونکہ متعدد معنوں میں لفظ حق کو استعمال کیا گیا، لہذا ہم پہ بھی لازم ہے کہ جتنے بھی حق کے موارد ہیں اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے چلیں آگے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے حق کی. یہ کتاب جو کہ پروردگار عالم نے نازل کی، اسی کے کتاب کے آغاز میں جو کہ ایک دستور ہوتا ہے، جب بھی کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک پریفیس لکھتا ہے، شروع میں مقدمہ لکھتا ہے. مقدمے میں اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے. اپنی کتاب کا اس کا لازم ہوتا ہے کہ اس کو تعارف کروائے. اگر کوئی ایک نیا آدمی کسی کتاب کی دکان میں جائے اور کوئی کتاب اٹھائے، اگر اس کو موضوع سمجھ میں نہ آئے ٹائٹل سے، تو وہ اٹھا کے اس کا مقدمہ پڑھتا ہے. سب سے پہلے اس کا انڈیکس پڑھتا ہے، اس کا مقدمہ پڑھتا ہے، تاکہ اس کو سمجھ سکے کہ کتاب کس کے لیے. لازم ہے، دستور ہے، طریقہ کار ہے، یہ سنت ہے، یہ روش ہے کتاب لکھنے والوں کی. جب کتاب ہوتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے. پہلی بات کیا لکھی جاتی ہے کہ کتاب کس ٹاپک پہ، کھانے پکانے کی ترکیب ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی موضوعات ہیں، کوئی جغرافیہ پہ ہے، اس کا موضوع کیا ہے. دوسرا مسئلہ جو کتاب پہ لکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے مخاطبین کون ہیں. یہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، خواتین کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، کھیلنے والوں کے لیے ہے، ورزشکاروں کے لیے ہے، پہلوانوں کے لیے ہے. اس کا موضوع کس کے لیے ٹارگٹ کس کو کیا گیا، اس کا آڈینس کون ہے، اس کو پڑھنے والے لوگ کون ہیں، کہ جس کے لیے قرآن مجید آیا ہے. تو پہلی بات کیا ہے، موضوع. دوسرا اس کے مخاطبین، اور تیسری کیا ہے، خود کتاب کی کیفیت. یقیناً ہر لکھنے والا اپنی کتاب کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کتاب پہ پتہ نہیں 500 کتابوں کا ریفرنس استعمال کیا ہے، میں نے اس پہ 5 سال لگائے اس کو تحقیق کرنے میں، 6 ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے. وہ کس لیے ایمفسائز کرتا ہے، اس چیز پہ تاکید کرتا ہے تاکہ وہ کتاب کی اہمیت کو واضح کر سکے کہ کتاب کو میں نے کتنی محنت سے لکھا ہے. کتاب کی اہمیت ہو گئی، کتاب کا موضوع ہو گیا، اور کتاب کے مخاطبین. یہ تینوں چیزیں لکھنا ہر کتاب میں ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق کتابیں آج کل لکھی جاتی ہیں، اور یہ روش آج تک جاری ہے. اب ہم آتے ہیں سورہ مبارکہ ہم کی طرف، جس سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، نہیں سوری، سورہ بقرہ کی بات کرو. الف لام میم ذالک، سورہ بقرہ کی بات کرو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم تو حروف آتے ہیں مقطع ہیں کہ جس کا معنی فقط اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس کے بعد پروردگار عالم اپنی کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب یعنی پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے کسی خاص کتاب کی طرف، یعنی کوئی اور کتاب مکس نہ ہو جائے، کسی اور کتاب کی طرف انسان کی توجہ نہ جائے. ذالک الکتاب، اس میں ذالک بھی ایک چیز کو معین کر رہا ہے، اور جو الف لام جو کتاب کے اوپر لگا ہے وہ بھی ایک چیز کو، خاص چیز کو معین کر رہا ہے کہ اس میں کوئی اور کتاب شامل نہ ہو. ذالک الکتاب. اور اس کا تعارف اس طرح سے کروا رہا ہے پروردگار عالم کہ لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب میں تم کبھی کوئی غلطی کی گنجائش مت ڈھونڈنا، نہ اس میں کتاب کے اندر کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے، لا ریب ہے. اب میں یہاں پہ رک جاؤں. لا ریب کسے کہتے ہیں؟ ریب کا جو مطلب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ شک کے معنی میں، کہ اس کتاب میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس میں تم آ کر شک کرو. بہت بڑا چیلنج ہے. اور فقط اس جگہ پہ نہیں، کیونکہ اس کتاب کو دیکھیں، ہم نے گزشتہ کچھ باتوں میں نبیوں کے مختلف معجزوں کا ذکر کیا،
بالخصوص ہم نے معجزے کا ذکر کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ کیا تھا؟ کلاشن کوف تھی. کیا تھا؟ عصا تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھی؟ عصا. ایک عصا کیا تھی؟ ایک عام سا ڈنڈا تھا جس سے پروردگار کے حکم سے کبھی انہوں نے دریا کو شکافا، کبھی اجزاء بنا دیا، وغیرہ وغیرہ مختلف جو ہے واقعات اس عصا سے پروردگار کے حکم سے وہ کرتے رہے. یہ ان کو ایک معجزہ تھا جو کہ عطا ہوا پروردگار کی طرف سے. لیکن ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا اپنے زمانے کے حالات کی وجہ سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ ملا؟ شفا دینے کا، کیونکہ ان زمانے میں بیماریاں رائج تھیں، ان کو یہ صلاحیت ملی کہ لوگوں کو شفا دے سکیں. تو ہر نبی کو مختلف انداز سے معجزے ملتے رہے. لیکن جب یہ ہمارے نبی آئے تو ان کو بھی کوئی معجزہ تو چاہیے تھا، کیونکہ سنت الہی چلی آ رہی تھی کہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا. تو ہمارے نبی کو کیا معجزے میں ملا؟ صحابہ. معجزے میں کیا چیزیں تھی نبی کے پاس؟ کوئی خاص قسم کا گھوڑا تھا، کوئی سواری تھی، کیا تھا نبی کے پاس؟ ہمارے نبی کے پاس معجزے کے لیے جس کو ہم کلیم کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن. اتنے چپ کیوں ہیں آپ لوگ؟ وہ کیا ہے؟ نبی کا معجزہ کیا ہے ہمارے؟ قرآن. قرآن میں کیا معجزہ ہے بھائی؟ عام سی کتاب ہے. یہ کیا معجزہ ہے قرآن میں؟ کوئی آسمانی عربی تو نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر، وہی عربی ہے جو آج بھی رائج ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، گرامر اس کی موجود ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے. اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے جس کی وجہ سے اس کو معجزہ قرار دیا؟ کیا ہے ایسے قرآن میں؟ مسلمان ہے نا، قرآن پہ ایمان رکھتے نہیں رکھتے؟ جب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے بھائی تم مسلمان ہو، قرآن کو معجزہ سمجھتے ہو، کیا اس میں معجزہ ہے؟ کیا کمالات ہیں اس کے اندر؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس میں؟ کبھی اس پر ہمارا دماغ کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے، کوئی نان مسلم ہم سے پوچھ لے کہ بھائی وہ کہے کہ جی ہمارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ معجزہ تھا، جناب موسیٰ کے بعد یہ معجزہ تھا، تمہارے نبی کیا معجزہ لے کر آئے؟ ہم کہیں گے قرآن. اچھا قرآن اگر معجزہ لے کے آئے اس میں کیا کمال ہے بھائی؟ کبھی ادھر دماغ کیا ہے آپ کا؟ قرآن میں کیا چیز معجزہ ہے؟ قرآن میں خود قرآن کی کتابت، اس کا فارمیٹ معجزہ ہے. کیسے؟ کیونکہ جگہ جگہ پروردگار عالم خود لوگوں کو، اور کس زمانے میں چیلنج کر رہے ہیں؟ آج کے انگریزی بولنے والوں کو چیلنج نہیں کر رہا، پاکستان میں جا کے چیلنج نہیں کر رہا، سندھ میں، حیدرآباد میں جا کے سندھی بولنے والوں کے درمیان چیلنج نہیں کر رہا ہے، یا چیچا ودنی میں پنجابی بولنے والوں کے درمیان چیلنج نہیں کر رہا ہے. عربوں کے درمیان جہاں ادب کا راج ہے، جہاں عربی ادب کا راج ہے، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ نبی مرسل جس کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کے پاس جو ہم کتاب نازل کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. یہ کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ؟ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ سندھیوں کو کر رہا ہے، پنجابیوں کو کر رہا ہے، سراکی بولنے والوں کو کر رہا ہے، لکھنؤ میں جا کے کر رہا ہے چیلنج. کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ یہ جو عربی زبان کے اہل ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہے. ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم جو بڑے بڑے اشعار کو اپنے ہاں مقابلے پہ لگاتے ہو، جو تمہارے ہاں معلقات سبع جسے ہم کہتے ہیں 7، وہ جو پیغمبر کے آنے سے پہلے 7 مشہور اشعار جو ہیں وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیے جاتے تھے، جس کو بھی جن اشعار کی اہمیت وہ زیادہ ہوتی تھی، بڑے ادبی قسم کے اشعار، ان کو چن کر ان کا ایوارڈ یہ ہوتا تھا کہ ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ ترین شعر ہے. تو اس معاشرے میں پروردگار آ کے چیلنج کر رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. یہ پروردگار کا چیلنج ہے. اور اس میں اور کیا چیلنج ہے؟ اس کی الف بے میں تو کوئی چیلنج نہیں ہے نا. وہی رائج الف بے جو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں ہی، تینوں میں کامن ہے. عربی میں سب سے کم ہے، فارسی میں اس سے زیادہ ہے، اردو میں یہ جو الفابیٹس ہیں اور اس سے زیادہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ سندھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ وہی رائج الفاظ ہیں کہ جو کہ چلے آ رہے ہیں. دوسری بات کیا کی؟ پروردگار نے کہا کہ اس کتاب کو نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے روز قیامت تک. روز قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اچھا یہ کیوں؟ جتنے نبی آتے رہے گئے،
ان کا معجزہ ان کے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا. اگر آج آپ کو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا مل جائے تو کیا وہ اثر رکھے گی؟ آپ اس کو اگر چلائیں گئی دریا میں پھینکے جا کے وہ کچھ کام کرے گی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے ساتھ اٹیچ تھی. اگر وہ کسی میوزیم میں آپ کو وہ عصا مل بھی جائے بالفرض، فرض کر لیں مل جائے کہ جی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا ہے، تو کیا کوئی اس کو لے کے وہی کام جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے لیے ہیں کیا وہ کوئی اور انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ معجزہ جو تھا جس نبی کے ساتھ آیا اس نبی کے ساتھ ختم ہو گیا، اس نبی کے ساتھ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن یہ ہمارے نبی کا ایسا معجزہ ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. بھائی کیوں رہنا ہے؟ کیوں رہنا ہے؟ اس لیے رہنا ہے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں وہ ایکسپائر ہو گئیں نبی کے جانے کے بعد، ان کی شریعت کا وقت ختم ہو گیا. لیکن آپ کے نبی کو آخری نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی شریعت اب قیامت تک چلنی ہے. یہ نبی، ان کی شریعت، ان کا قانون، ان کا نصاب، ان کا فرمان کیونکہ قیامت تک ویلڈ ہے، تو لہذا ان کا معجزہ بھی قیامت تک ہی ویلڈ رہے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو یہ قرآن کا اور باقی دیگر کتابوں کا بنیادی فرق ہے. باقی دیگر جو 3 کتابیں پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں اور قرآن مجید میں یہ بنیادی فرق ہے. چیلنج بھی ہو گیا، معلوم بھی ہو گیا. اب اس کے بعد آئے دوسری چیز. میں نے کہا کہ ہر کتاب کا لکھنے والا اس کے 3 چیزیں بیان کرتا ہے. ایک کتاب کی اہمیت، دوسرے کتاب کا موضوع، تیسرا مخاطبین. اب کتاب کا موضوع کیا ہے؟ آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو چوم چوم کے اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت. ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سیاست بھی ہے تو قرآن سے سیکھ لو، کوئی ٹیکنالوجی کی بات ہے کوئی وہ بھی قرآن سے سیکھ لو، کوئی فزکس کا مسئلہ ہے قرآن سے نکال لو، میتھمیٹکس کا کوئی سولوشن ہے وہ قرآن سے نکال لو. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے. قرآن نہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ سیاست کی کتاب ہے، نہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. قرآن جو ہے، اچھا سلوات پڑھیں کی دفعہ آگے آ جائے کیونکہ اشارہ کر رہے ہیں آپ لوگ پیچھے ذرا جگہ کم ہوگی، سلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں. یہ ذرا بہت زیادہ افاقہ نہیں ہوا، ایک دفعہ اور ذرا سلوات پڑھ کے آگے آئیں تاکہ صحیح جگہ کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں. مجھے الیکشن لڑنا ہے، میں نے دیکھنا ہے میری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے کمپین چلاؤں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بناؤں، ووٹ لوں، چلو قرآن سے مراجعہ کر لوں، کر سکتا ہوں. ہے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت. کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت. اب اگر ہمیں قرآن میں کہیں کوئی تاریخی واقعہ مل جاتا ہے تو وہ ہدایت کے زمرے میں ہے. وہ تاریخی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کسی کو. ہر واقعے میں، ہر قصے میں، ہر جغرافیائی کہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہر چیز میں کیونکہ ہدایت رکھی گئی ہے. ہر چیز کو اگر کوٹ کیا گیا اس لیے کوٹ کیا کہ تاکہ تمہیں ہدایت ہو سکے، تمہیں سمجھ میں آ سکے، انسان کو پروردگار کی طرف لا سکے. لہذا اس قرآن کو کتاب ہدایت کا نام دیا گیا ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس کا موضوع کوئی سیاست، کوئی جغرافیہ، کوئی قصے کی کہانی، کوئی قصص کی کہانی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی قصے بیان ہوئے انبیاء علیہ السلام کے، یا کوئی فقہی کتاب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت سارے فقہی مسائل آئے ہیں، فقہی مسائل کو مطرح کیا گیا ہے، لیکن کوئی فقہی کتاب نہیں، کوئی توضیح مسائل کا نام قرآن نہیں ہے. بہت سارے احکامات آئے قرآن میں لیکن سارے احکامات تو نہیں آئے. آپ کو نماز پڑھنے کا حکم آئے لیکن نماز کتنے وقت، کتنی رکعت پڑھنی ہے وہ قرآن میں ہے؟ بتائیے. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم آ گیا لیکن اب آپ پڑھیں گے کیسے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ پہلے سجدہ کرنا ہے بعد میں رکوع کرنا ہے، پہلے رکوع کرنا ہے بعد میں سجدہ کرنا ہے.
تشہد کر پڑھنا ہے، شروع میں پڑھنا ہے، بیچ میں پڑھنا ہے، آخر میں پڑھنا ہے، یہ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ قرآن میں ہے کہیں؟ یعنی اس کا مطلب کہ قرآن فقہ کی کتاب بھی نہیں ہے، احکامات کی کتاب بھی نہیں ہے، کلام کی کتاب بھی نہیں ہے، کل مجموعہ ہدایت جو کچھ ہدایت میں ہے وہ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں کیوں آیا یہ خیال کہ اس میں دیگر موضوعات بھی اس میں ہیں اور ہم دوسری چیزوں میں بھی یہاں سے ہدایت لے سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے دماغ میں آئی کیوں والی بات؟ کیونکہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک اتر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ اچھا اب تو دنیا کے جتنے موضوعات ہیں، جتنے ٹاپکس ہیں، تو قرآن سے ہی نکالو، اب بنے نہ بنے یہاں سے نکالنا ضرور ہے، بنے نہ بنے نکالنا ضرور ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کوشش کی کہ اپنی آج کی جو ایک سائنسی کوئی تجربہ کسی نے کیا، کوئی تھیوری پیش کی، ہم نے اس کو قرآن سے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھیوریز تو چینج ہو جاتی ہیں لیکن قرآن چینج ہونے والا نہیں ہے، تو لہذا قرآن کی تائید میں کسی اپنے سائنسی تجربے کو اس کی تائید میں مت لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے یہ ہمارے تجربات، یہ ہماری تھیوریز فیل ہو جائے، کل کو کوئی اور نظریہ آ جائے، لیکن قرآن تو نیا نہیں آنا۔ قرآن سے تائید لو اپنے ہر نظریے کے لیے، نہ یہ کہ قرآن کی تائید میں دوسرے نظریات کو لے کر آؤ، کیونکہ حتیٰ قرآن کو وہ منبع ہدایت قرار دیا گیا ہے کہ ائمہ طاہرین بارہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث بھی ہمیں ہماری طرف سے، ہمارے نام سے، ہمارے قول سے، ہماری کتابوں میں اگر تمہارے تک پہنچتی ہے، اگر وہ حدیث، وہ قول قرآن کی مخالفت میں نظر آتا ہے تو فَاضْرِبُوا إِلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ لے آ کے مار دو۔ یعنی قرآن وہ منبع ہدایت ہے جو ائمہ طاہرین فرما رہے ہیں کہ اگر تم تک کوئی حدیث پہنچی، کوئی روایت پہنچی، آج 1400 سال بعد آپ کو پتا ہے کہ باتیں منحرف ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پارلیمنٹ میں بات کچھ ہوتی ہے، یہاں تک آتے آتے کچھ ہوتی ہے، میڈیا کے ہاتھ میں جیسے جس چارج کو جیسے وہ گھما دے بات کو، ان کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں مائک ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں وسائل ہے، وہ ہر سیدھی بات کو بھی الٹا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جتنی اویئرنیس ہو گئی ہے، جتنا میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی ایک سیدھی سچی خبر آپ تک بمشکل پہنچتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ائمہ نے آپ کو ایک معیار دے دیا، کیونکہ قرآن میں تبدیل ہونے کے چانس نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت خدا نے کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ کھل کے متعدد جگہوں پر بتا دیا ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی قول ہو، ہمارا کوئی فرمان تم تک پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن سے میچ نہیں کرے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، کیونکہ قرآن اصل ہے۔ جب ائمہ کے اقوال کے لیے یہ معیار ہے تو آپ کے سائنسی تجربات کی کیا حیثیت؟ صلوات پڑھیں محمد تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا موضوع ہدایت، اور ہدایت کے ہی زمرے میں جتنے بھی قرآن میں باتیں آئی ہیں وہ سب ہدایت کے زمرے میں، اس کا کام ہے فقط ہدایت کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے اسی قرآن میں، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم جو کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جن کے لیے قرآن آیا ہے، کہہ رہا ہے ہدن للمتقین۔ متقین کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار، پرہیزگار اثر۔ قرآن آیا سے متقین کے لیے۔ ہم مسلمان تو جگہ کے سڑک پہ جا کے نعرے لگاتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ عالمی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کیا نعرہ ہے، سلوگن ہے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، عرب کے بدھوں کے لیے نہیں آیا، کوئی ایشینز کے لیے نہیں آیا ہے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو وہ ویلڈ دین ہے جو کہ پوری دنیا پہ قابل لاگو ہونے کے قابل ہے، یہ پوری دنیا پہ لاگو ہو سکتا ہے قرآن۔ ہم اپنے دین کے بارے میں یہ کہتے نہیں کہتے، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس کا موضوع ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے؟ جب قرآن اپنے نبی کا تعارف کروا رہا تو کہہ رہا ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک
الا رحمتن للعالمین. اے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین, دنیا والے نہیں. اس یونیورس کی بات نہیں, آپ کے سولر سسٹم کی بات نہیں ہو رہی ہے, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. دوسری جگہ پہ رسول کا تعارف کر, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول کو ایک عالمی رسول بنا کے بھیجا گیا ہے, ایک رہبر, عالمی رہبر بنا کے بھیجا گیا ہے, عالمی امام بنا کے بھیجا گیا ہے, عالمی ہادی بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن قرآن کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ فقط متقین کے لیے, باقی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اس کے مخاطبین فقط متقین ہیں. یہ عجیب بات ہے. بھئی یہ ذہن میں سوال آ رہا ہے آپ کے نہیں آ رہا؟ میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پروردگار عالم اپنے نبی کے لیے تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے رحمتن للعالمین, عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین میں سب شامل ہیں, کالے گورے چٹے چپٹے اورینٹل سارے شامل ہیں اس کے اندر, ہر زبان کے بولنے والے شامل ہیں عالمین میں. یہ نبی تمام کے لیے رحمت ہے, لیکن کتاب ہے متقین کے لیے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کتاب سے فقط کون فائدہ اٹھائے گا؟ متقین. اس کتاب میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ فقط اور فقط متقین کے لیے. اب دوسرا سوال آپ یہ کہیں بھائی متقین کے لیے تو ہوگی, ایک آدمی جو آلریڈی متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ کیونکہ ابھی تو قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, شروع کی ابتدائی آیت. اب یہاں پہ متقین سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت لینا چاہیں گے, متقی بننا چاہیں گے, قرآن انہی کو فائدہ پہنچائے گا. یہ قرآن کس کو فائدہ پہنچائے گا؟ جو کہ متقی بننا چاہے گا. جس نے متقی نہیں بننا, جس نے ہدایت نہیں لینی, اس کے لیے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تاریخ میں جا کے دیکھ لو, کربلا کے میدان میں جتنے بھی سامنے لشکر یزید میں آئے تھے, کتنے اس میں حفاظ قرآن تھے. حافظ قرآن آ کر کس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے؟ ناطق قرآن کے سامنے. حافظ قرآن کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے؟ وارث قرآن کے سامنے. تو کیا قرآن نے ان کو کوئی فائدہ دیا یزیدیوں کو؟ کوئی فائدہ ہوا؟ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں, سب بات پڑھے محمد آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ فحشاء و منکرات سے روکتی ہے. آپ اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے, جس معاشرے میں بھی نماز رائج ہو جائے, عام ہو جائے, تو وہاں بھی یہ منکرات, فحشاء, یہ غیر اخلاقی حرکتیں, یہ برے کام, یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ نماز تمام برائیوں سے روکتا ہے. پروردگار نے واضح کر دیا, اس میں کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی دو پہلو معنی نکلتا ہو اس آیت کا. ان الصلاۃ, بے شک نماز جو ہے, تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنی اسلامی ملک ہیں, چاہے اپنا ملک پاکستان لے لیں, ہندوستان لے لیں, اور کسی بھی اسلامی ملک میں چلے ہیں, مسجدیں بھری ہوئی, مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے. حج پہ آنے والوں کی لائنیں لگتی ہیں, لوگ درخواستیں دیتے ہیں, درخواستیں رد ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حج پہ جانا چاہتے ہیں, کتنے جا پاتے ہیں, خالی دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. پوری مساجد مسلمانوں کی آپ کے یہاں پر بھی, جو اگر آپ تمام مساجد کو سروے کریں تو کوئی مسجد آپ کو خالی نہیں ملے گی. مسجدوں میں نمازی بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, خطبے بھی ہو رہے ہیں, واعظ بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برائی بھی موجود ہے. جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمیں برائی سے کوئی رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس سے مقصد کیا چیز سمجھ میں آتی کہ پروردگار کی بات میں تو کوئی تردید نہیں ہے ہمیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نماز ہی نہیں جو پروردگار نے مانگی ہے, یہ وہ نماز نہیں ہے. اگر یہ وہ نماز ہوتی جو پروردگار کی مطلوب تھی
تو یقیناً اس نمازی کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا. نماز کو تو ہم نے ایک عادت بنا لی ہے, ایک عادت سی بنا لی ہے. وہ کسی نے کہا کہ جی بیٹھا ہوا تھا بات کر رہا تھا, اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. اس نے کہا وضو تو کر لو. کیا ہے کہ وضو کے چکر میں بیٹھا تو جوان نکل جائے گی میری. اس نماز کا کیا فائدہ, اس نماز کا کیا فائدہ؟ جس کے پیٹ میں جائز لقمہ نہ ہو جا کے نماز پڑھے, اس نماز کا فائدہ ہے. شرعی حکم کیا ہے کہ اگر کسی کے, شرعی حکم سے بتا رہا ہوں, یہاں پہ مجھے فقہ نہیں پڑھانی, کہ اگر کسی کے جسم میں ایک بٹن لگا ہے اس کے کپڑوں میں, اس بٹن کا دھاگا بھی اگر غصبی ہے, دھاگا اگر غصبی ہے, چوری کا ہے, اپنا نہیں ہے, چوری کیا ہوا ہے, غصب کیا ہوا ہے, بغیر اجازت کسی سے لیا ہوا ہے. چوری کی یہ نہیں کہ آپ کسی کی دیوار کود کے جائیں تو لے کر آئیں, کسی کے بغیر اجازت اٹھایا ہوا ہے. کسی کی اجازت کے بغیر اگر وہ دھاگا اٹھا کے ایک بٹن اس سے اگر ٹانکا ہوا ہے, اس لباس میں اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز صحیح نہیں ہے. یہ نماز کا حکم ہے نا, ہے ایسا نہیں ہے؟ جب یہ نماز کا حکم ہوگا تو کتنی نمازیں ہمارے قابل قبول ہوں گی, کتنی بچ جاتی ہیں نمازیں کہ پیٹ بھی ہمارا حلال سے ہو, لباس بھی ہمارا مباح ہو, حلال ہو. جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جگہ بھی مباح اور حلال ہو. کسی غصبی جگہ پہ فٹ پاتھ پہ مسجد بنانے سے نماز نہیں ہوتی. ہدف آپ کا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ نے, یہاں پہ مسجد بنانی ہے یہاں پہ, لیکن قرآن یہ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غصبی جگہ پر, اللہ کے حتی دین کے نام پر اس جگہ پہ غصبی کر کے اس کو قبضہ کر کے تم جو ہے وہاں پہ مسجد بناؤ, نماز پڑھنا شروع کر دو. اس جگہ پہ نماز ہی نہیں ہے تمہاری, چاہے وہ جگہ حکومت ہی کیوں نہ ہو. بعض میں ہمارے لوگ توجہ کرتے ہیں کہ حکومت کا مال ہے, باپ جیسے حکومت کو مال نہیں ہوگا باپ کا مال ہو گیا. یہ کم از کم شریعت امام صادق علیہ السلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ جس دین میں, جس مکتب میں نماز کے لیے اتنی باریکی ہو کہ ایک دھاگا بھی اگر غصبی ہو جائے, غصبی کا مطلب چوری نہیں کہ کسی کی دیوار آپ کود کے گئے وہاں سے دھاگا چرا کے لائے, دھاگا چرانے والی چیز نہیں, کسی کی بغیر اجازت وہ دھاگا اٹھایا ہوا ہے, اس سے آپ نے بٹن لگایا ہوا ہے اور اس لباس میں اگر آپ نماز پڑھیں نماز قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جو نماز مانگی ہے, یہ ہم مسلمان وہ نماز نہیں پڑھ رہے. اگر وہ نماز ہم جو خدا کی مطلوب ہے اگر وہ پڑھ رہے ہوتے تو اس آیت شریفہ کا ریفلیکشن ہماری زندگیوں میں, ہمارے معاشرے میں کہیں نظر آتا, نظر آتا کہیں. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتا ہے, نمازی بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن برائیاں بھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. داڑیاں بھی رکھی ہیں لمبی لمبی, بڑے بڑی اونچی گاڑی آواز میں قرات بھی کرتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, اللہ اکبر بھی ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سب کچھ آتا ہے, لیکن دل کیونکہ صاف نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, پختگی نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, متقین میں سے نہیں ہے. جب متقین ہی نہیں تو قرآن ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ قرآن سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ قرآن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اب آگے اس چیز کی طرف جو میں نے آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم نے رسول کو بنایا کہ 40 سال کی عمر میں ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے. جناب موسیٰ جو کہ ہمارے نبی کے پیروکاروں میں سے ہوں گے, کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں, تمام مسلمانوں میں متفقہ ہے, تو وہ ماں کی گود میں اپنی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. بہرحال دوسری چیز کیا ہے یہاں پر جو ایک قابل توجہ نقطہ ہے, صرف یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں, اس پہ میں اور لمبی کوئی گفتگو نہیں کروں گا. اس جملے کے اوپر, اس بات کے اوپر جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ہمیشہ سے پڑھا اپنی تاریخ میں کہ پیغمبر پہ جو یہ قرآن موجودہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ 23 سال کے عرصے میں آیا. ایسا ہے نہیں, یہ پیغام جو قرآن کی صورت میں ہے یہ وہی متعدد موقع پر متعدد حوالوں سے یہ قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا.
یہاں تک کہ پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں قرآن یہ پورا نازل ہوا. ایک دن میں تو نہیں آیا, ایک رات میں بھی نہیں آیا, کسی خاص مہینے میں بھی نہیں آیا. ایسے ہی غلطی تو نہیں کر رہا میں کوئی, ایسے ہی ہے نا. تمام مسلمانوں کا کسی بھی مکتب سے تعلق ہو, سب کا یہ متفقہ ایک چیز ہے کہ جس پہ کم از کم مسلمان جو کم چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی وحی کا دورانیہ 23 سال ہے. اس پہ کوئی مسلمان کو کسی کو تردید نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ تو ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں مجھے کتاب مل گئی. انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبی ہے. یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں. کبھی سوچا اس چیز پر؟ نبیوں کے سردار کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ 40 سال کے بعد آنی شروع ہوئی ہے, اور وہ بھی 23 سال لگے ہیں. 40 سال بعد آنی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو نہیں آئی نا. 40 سال بعد آنی شروع ہوئی ہے, اور پھر مزید 23 سال میں جا کے وہ مکمل ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب, مجھے کتاب بھی مل گئی ہے. کتنی ایج ہے ان کی؟ 25 سال 50 سال ماسٹرز کر کے آئے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں. کیا کیا ہے؟ کتنی ایج ہے ان کی؟ اور مشکل 1 سے 2 دن ہے, نہیں ہے. تو پھر تو جناب عیسیٰ افضل ہونے چاہیے. بھائی کیسے آپ مسلمان لگے ہوئے ہو کہ ہمارے نبی افضل ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مسئلہ نبی کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ہے. مسئلہ نبی کا نہیں ہے, مشکل ہم خود ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہو گیا. مسلمان زور لگائے بیٹھا ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں آیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کی بھی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لیلۃ مبارکہ ہے, لیکن اس میں سال نہیں بتایا کہ کس سال میں آیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ کس نبی سے پہلے آیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ حتیٰ آدم سے پہلے آیا. فقط یہی بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. مسلمان ڈھونڈ رہا ہے کہ 40 سال بعد نبی پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. یہ قرآن جو 40 سال بعد نازل ہونا شروع ہوا, اور جو ہمارے آپ کے سامنے ہے, جو ہمارے پاس آج کتاب کی صورت میں موجود ہے, یہ تو مسلیتاً وقتاً فوقتاً یہ احکام خدا آتے رہے, وہ کمپائلڈ ہوتے رہے. یہ وہ قرآن ہے. لیکن اصل علم لدنی جو پروردگار کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ پیغمبر لے کے آ چکے ہیں. جب کوئی ان کو نبی مانے یا نہ مانے, ان پہ قرآن موجود ہے. کوئی نبی ان کو مانے یا نہ مانے, بعثت کا اعلان کریں یا نہ کریں, وہ کتاب ان کے پاس موجود ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کب سے آئے. آج تھوڑا سا اشارہ کرتا بھی چلوں کہ جب آدم علیہ السلام کی جو میں نے پہلی مجلس میں یہاں پہ ذکر کیا تھا ان کی خلقت کا, تو آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو گھبرا کے خدا سے کہا کہ خدا میں ادھر تک و تنہا کیسے گزاروں گا زندگی. یہی بات ہے, ایک آدمی اکیلے آدمی کو کسی سینٹر میں لا کے چھوڑ دیں, کہہ کہ ٹیم تم نے یہاں پورے سینٹر میں اکیلے رہنا ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب اس سینٹر میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے, 3-4 منزلہ, آپ نے اکیلے رہنا ہے یہاں پہ, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟ خوش ہوں گے؟ اچھا بھی بڑا مزہ آئے گا, 10 منٹ مزہ آئے گا, 15 منٹ مزہ آئے گا, اس کے بعد کیا؟ پریشان ہو جائیں گے نا. اس بڑی جگہ پہ اکیلے رہنا پڑے, یا کہا لندن پورا خالی ہو رہا ہے, لوگوں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, آپ نے اکیلے رہنا ہے, کیا حال ہوگا آپ کا؟
آپ کہیں گے بہت مزے آئیں گے بھائی، پورے لندن میں اکیلا ہوں گا، کوئی پولیس والا بھی نہیں ہوگا روکنے والا، کوئی ٹریفک لائٹ بھی نہیں ہوگی، میں آرام سے گاڑی گھماؤں. کتنی دیر بھائی، کب تک گاڑی گھمائیں گے؟ آپ جو بھی لگژری چیز اپنے لیے تصور کر لیں، کتنی دیر کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ پاسبل نہیں ہے، اکیلے کیسے رہوں گا؟ جناب آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تم نے جانا ہے، نہیں جائے تو پھر نہ سے امام، میں تمہیں جو ہے اس لوگوں کے لیے امام بنا کے بھیجا ہے. تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو پروردگار نے ان کو کچھ چیزیں دکھائیں، جس کے بعد آدم علیہ السلام کو سکون آ گیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کیا آ گیا؟ سکون آ گیا. کیا چیزیں دکھائیں؟ علم آدم الاسماء الحسنى، کچھ اسماء حسنہ کی زیارت کروائی. کچھ اسماء حسنہ کی زیارت کروائی. وہ اسماء حسنہ کیا تھے؟ یہ وہی اسماء حسنہ ہے کہ جس کی جناب مریم کو بھی زیارت کروائی گئی. ورکعی مع الراکعین، میں قرآن مجید کی آیتیں کوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جناب مریم کو بھی زیارت کرائی گئی. بھائی وہ کون سی شخصیات تھیں کہ جب ہر نبی پریشان ہوتا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تھا؟ وہ کون سی شخصیات تھیں؟ آپ ان شخصیات کو بتا دو، ہم انہی کے لیے پنجتن کا نام لے کے ان کا سلوات پڑھ دیتے ہیں. ہم کوئی نام نہیں لیتے، ہم کوئی نہیں نام لیتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بھائی ہمیں یہ بتا دو اسماء حسنہ میں کون تھے، ہم انہی کو مان لیتے ہیں. کہ جیسے ایک جگہ پہ دو آدمی بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ مولا امیر المومنین جو ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، دوسرا کہتا نہیں وہ پیدا نہیں ہوئے، وہاں نہیں پیدا. دونوں جیسے ہم مسلمانوں کو مزاج ہوتا ہے نا آپس میں قریب تھا کہ اب گتم گتا ہو جائے. بحث بڑی گرم ہو گئی کہ جی وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، دوسرا کہہ رہا نہیں پیدا ہوئے. تو ایک سمجھدار آدمی ساتھ سے گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ اس نے کہا ہماری بحث چل رہی کہ امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ کہہ رہا نہیں پیدا ہوئے. کہہ رہے یار اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ امیر المومنین پیدا بھی ہوئے نہیں ہوئے؟ اس نے کہا ہاں پیدا تو ہوئے. اچھا یہ بتا دو جہاں پیدا ہوئے، جہاں کا تم نام لے گا ہم اس کو خانہ کعبہ بنا لیتے ہیں. ہم جھگڑا ہی نہیں کرتے، تم جگہ بتا دو. تو بات یہ ہے دراصل کہ جن اسماء حسنہ کا جس کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا اور جناب آدم کو بھی سکون آ گیا، جناب مریم کو بھی سکون آ گیا، جناب نوح نے بھی اپنی کشتی پہ لگا کے سکون لے لیا. ہر آدمی ان کو بطور امام ضامن یوز کر رہا ہے ان ناموں کو. تم ان کے نام بتا دو، ہم انہی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم محمد عربی کا ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، تم بتا دو کہ ان کا نام کیا تھا. یہ ہے وہ نبی. اور ان کے لیے کہا جائے کہ وہ 40 سال انتظار کیا، اس کے بعد وہی آئی، پھر پریشان ہو گئے، دوسروں نے جا کے تصدیق کی. اس سے بڑی توہین نبی کی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جو ان نبوت کی مکتب کے یا اسکول آف نبوت کے جو استاد ہیں ان کے پاس آپ کہتے ہیں کہ 40 سال میں کتاب آئی. جو اس نبوت کے مکتب کے شاگرد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ماں کی گود میں کتاب کو لے کر آ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا تناقض ہے. تو مسلمانوں ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. عام طور پہ ہمارے یہاں کلیم کیا جاتا ہے کہ جی اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو گیا. اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ اگر رسول کو پہچان لیا ہوتا مسلمانوں نے تو اہل بیت کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوتا. ظلم تو نبی کے ساتھ ہوا ہے. آل نبی کی بات تو بعد میں آتی ہے. اگر نبی کو ہم نے صحیح پہچان لیا ہوتا تو آج نہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوتا، کیونکہ وہی اتنا ہی نبی مان لو جتنا قرآن میں آئے. ہم کوئی اور باتیں سپرفیشل باتیں نہیں کر رہے. جتنا قرآن میں آئے اتنا ہی مان لو تو یہ نبی بن جائیں گے. وہ نبی جو خدا چاہ رہا ہے، جس کو بنا کے بھیجا ہے، وہ نبی سمجھ میں آ جائے گا. جب نبی سمجھ میں آ گیا تو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ نبی پہ ہی ہم لوگ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اور آج اسی چیز کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ وقت کافی گزر گیا ہے اور اتنی تیزی سے یہ محرم گزر رہے ہیں کہ یہ جو مجھے موضوع بھی دیا گیا ہے اس میں میں بہت زیادہ اسکپ کر کے چیزیں بیچ میں سے ڈراپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. کہ ظاہر بات ہے یہ ایک اشرے کا موضوع نہیں ہے کہ اگر ہم حق و باطل کو لے کے چلیں اور حسینیت اور یزیدیت کو سمجھانے بیٹھے تو یہ ایک اشرے میں اس کو سمیٹنا بہت
مشکل ہے، لیکن جتنا بھی حق کی عزاداری ہم سے ادا ہو سکے جناب سیدہ سے یہی کہیں گے کہ ہماری جو بھی حصہ اس میں بنتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. جو بھی لوگ اس میں زحمات اٹھا رہے ہیں، جہاں بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی فرش عزا قائم ہے، ان تمام لوگوں کی زحمات کو ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی ہر تمنا کو قبول کیا جائے اور ان کی تمام ان عبادات کو، کہ ہماری کسی عبادت سے کم نہیں ہے ذکر سید الشہداء، اس عبادات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر روز ہم کسی نہ کسی کربلا کے شہید کا ذکر کرتے ہیں، تو آج جیسے ہمارے بھائی نے بھی یہ بھی ذکر کیا کہ ایک ایسے کربلا کے انوکھے اور بالکل مختلف شہید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کی عمر جو نقل ہوتی ہے بمشکل 13 سال ہے. ہمارے درمیان بھی کوئی 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوگا. 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی 13 سال کا بچہ جو کہ 1.5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا ہو. یعنی اس کو اپنے باپ کا زمانہ بھی یاد نہ آئے. 1.5 سال کی عمر کے بچے کو کیا یاد ہوگا اپنے باپ، اس کے باپ کی محبت بھی یاد نہیں ہوگی اس کو. اور اگر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد ہوتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو میں بڑا کروں گی، جو خواہشات میری رہ گئی ہیں، جو تمنائیں میری رہ گئی ہیں، وہ میں اپنی بہو لا کے پوری کروں گی. یہ ہر ماں کی خواہش ہے. اگر کوئی ایسی ماں جو کہ پوری زندگی اس کی بیوگی میں گزر جائے اور جوان میں بیوہ ہو، چاہے وہ بیوہ سید الشہداء کے گھر میں بھی کیوں نہ رہ رہی ہو، لیکن بیوہ آخر بیوہ ہے. شوہر کا سایہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ بچہ جس کو اپنا باپ شاید اس طرح سے یاد بھی نہ ہو، 1.5 سال کی عمر کا بچہ کہ اس کو باپ کی محبت بھی یاد نہ ہو، لیکن یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اپنے باپ کے نام سے. اور ماں مستقل اپنے اس بچے کو دیکھ رہی ہے کہ بچہ میرا جوان ہو رہا ہے، میری خواہشات کے دن نزدیک آ رہے ہیں کہ اب میں اس قاسم کی شادی کروں گی اور جو میری کمیاں پوری رہ گئی میری زندگی میں، جو میری خواہشات تھی، یہ میں اس بچے کے ساتھ پوری کروں گی. میں بہو لے کر آؤں گی تاکہ وہ جو میری خواہشات تھی اس بچے کے ذریعے وہ پوری کی جائیں. یہ نیچرل چیز ہے، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے. یہ ام فروا جو کہ اس نے 28 سفر کا بھی وہ دن دیکھا کہ جیسے اپنے شوہر کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا کہ کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا. لیکن امام حسن مجتبیٰ کے ایک طرف امام حسین کھڑے تھے جو ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ایک طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، ام کلثوم تھی، اور دیگر بنی ہاشم کے لوگ تھے جو سب کو تسلیاں دے رہے تھے. اس وقت قاسم بہت چھوٹے تھے، لیکن یقیناً سب نے قاسم کو گودی میں بھی لیا ہوگا، قاسم کی سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہوگا. جناب ام فروا کو تسلی دینے والے بہت لوگ ہوں گے کہ جناب ام فروا کو تسلی دی ہوگی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ مقام پر ہو، کوئی تمہاری چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی تمہارے بچے کے منہ پہ تماچے نہیں مارے گا. اس حالت میں ام فروا اپنے بچے کو جوان کرتی ہیں. اور اسی وقت کا ان کو ایک واقعہ یاد تھا کہ جب جناب حسن مجتبیٰ کی شہادت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے ام فروا کو نزدیک بلا کے اپنے بازوؤں سے ایک تعویذ کھولا تھا، اور تعویذ کھول کر ام فروا کو دیا کہ یہ میرے قاسم کے باندھ دینا، لیکن جب یاد رکھنا کوئی برا وقت آ جائے اس سے پہلے تم نے اس تعویذ کو نہیں کھولنا، اس سے پہلے تم نے اس تعویذ کو نہیں کھولنا ہے. اب ام فروا نے یہ تعویذ لے کر قاسم کے باندھ دیا. اب اسی جناب قاسم کو لے کے ام فروا ان امام کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، مولا کے ساتھ، شہزادی زینب کے ساتھ مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے آئیں. اور جب یہ قافلہ سارا کربلا کے مقام پر مستقر ہوتا ہے
تو ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے قربان کرنے کے لیے، ہر بیوی تیار کر رہی ہے۔ شب عاشور ام فروا نے قاسم کو بلایا، کہا بیٹا قاسم ذرا میرے پاس آنا، میرے پاس بیٹھو، کل تم نے ایسی جنگ کرنی ہے، ایسی جنگ کرنی ہے، کہیں تم دشمنوں کو دیکھ کر ڈر مت جانا۔ ٹھیک ہے تم بہت چھوٹے ہو لیکن دشمنوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ کہیں اگر تم کمزور پڑ گئے تو کہنے والے یہ کہیں گے یہ حسن کی وجہ سے نہیں ہوئے، اس نے ام فروا کا دودھ پیا ہے۔ تم نے ایسی جنگ کرنی ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ آج حسن کا لال کس طرح سے اپنے چچا کی حمایت میں آگے نکلا ہے۔ اور جب یہ باتیں ہوئی، امام جناب قاسم کو یہ ساری باتیں جب بتائی گئی، جناب قاسم نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں جا کے چچا حسین سے پوچھ کر آؤں کہ میرا نام بھی شہیدوں میں ہے یا نہیں۔ اب امام اس وقت شب عاشور عبادت میں مصروف ہے، ان کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی ان کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، دیکھا میرے حسن کی انتشاری قاسم بیٹھے ہیں، قاسم کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، قاسم تیرے پاس سے میرے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، قاسم تیرے پاس سے میرے بھائی کی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ جناب قاسم نے سوال کیا، چچا ذرا یہ تو بتائیے کل شہیدوں میں کیا میرا بھی نام ہے؟ امام نے جواب نہ دیا۔ قاسم نے دوبارہ پوچھا، مولا کیا میرا بھی کل شہیدوں میں نام ہے؟ امام نے جواب نہ دیے۔ جناب قاسم نے تیسری دفعہ پوچھا، آقا آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے کل میں بد نصیب رہوں گا، شہید نہیں ہو پاؤں گا۔ مولا نے پلٹ کے کہا، قاسم نہ فقط تیرا نام ہے بلکہ تیرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اب جناب قاسم نے جہاں علی اصغر کا نام سنا، سینے کو بلایا اور ایک دفعہ علی کی پوتے نے للکار کے پوچھا، کیا یہ اشقیاء ہمارے خیمے میں بھی آئیں گے؟ کیا یہ اشقیاء ہمارے خیمے میں بھی آئیں گے؟ امام نے سمجھایا ہوگا، نہیں اس وقت نہیں آئیں گے، یا قاری علی اصغر میری گودی میں شہید ہوں گے۔ جناب قاسم سے مولا نے بھی ایک سوال کیا، قاسم ذرا یہ تو بتا یہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ بڑا عجیب جملہ کہا جناب قاسم نے، 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر ہے، کیا کہتے ہیں یہ موت میرے نزدیک ایک شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ شیرین ہے یہ موت میرے لیے۔ جناب قاسم اپنی ماں کے پاس آئے، روز عاشور جنگ شروع ہوئی، یہ کی بات دیگرے ہر شہید جاتا رہا، یہاں تک کہ اون محمد بھی شہید ہو گئے۔ ام فروا نے قاسم کو بلایا، قاسم میری شہزادی کا گھر اجڑ گیا، تو بھی جا شہید ہو جا۔ نیچے قاسم اپنی ماں سے اجازت لے کر امام کے پاس آتے، امام سے اجازت لی، امام نے ہمیشہ یہ کہہ کر پلٹا دیا، قاسم تو چلا جا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے۔ ہمیشہ قاسم کو یہ کہہ کر پلٹا دیا۔ پھر قاسم جب سر کو جھکائے اپنی ماں کے پاس آئے، ماں کو وہ تعویذ یاد آیا جو حسن مصطفیٰ نے دیا تھا، اس تعویذ کو لیا، اس کو کھولا، اس میں لکھا تھا، ام فروا جب میرے بھائی پر مصیبت آ جائے تو میری نمائندگی میں میرے بیٹے قاسم کو قربان کر دینا۔ اب جناب فروا کے پاس یہ بہانہ آ گیا، یہ تعویذ لے گئے، جناب شہزادی زینب کے پاس گئی، شہزادی زینب سے کہا کہ یہ تعویذ سید الشہداء امام تک پہنچا دے۔ امام حسین تک جب یہ تعویذ آیا، امام نے کہا آ جاؤ قاسم، اب میرے بھائی کی خواہش بیچ میں آ گئی، اب میں تجھے نہیں روک سکتا۔ اب قاسم تیار ہونا شروع ہے، ام فروا نے اپنے شوہر سید امام حسن مصطفیٰ کا امامہ نکالا، جناب قاسم کے سر پہ پہنایا۔ جناب قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے۔ امام نے اپنے بھائی کی نشانی کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بیٹھا
بچہ آپ کے اطراف میں ہوگا، اس کی کلائی کتنی بڑی ہوتی ہے جو تلوار کو تھامے. کوئی ذرا میرے قاسم کے نام کی نہیں ہے کہ قاسم کو کوئی ذرا بنائی جا سکے. جناب قاسم میدان میں گئے، جنگ کرنی شروع ہوئی، ججس پڑھنا شروع کیا. آؤ علی مرتضیٰ کے پوتے کی جنگ دیکھو، آؤ علی کے یتیم پوتے حسن کی نشانی قاسم کی جنگ دیکھو. جنگ کرتے کرتے جناب قاسم زمین پر آتے ہیں، آواز لگائی ہے چچا حسین ادرک دی میری مدد کو آئے. ابو جا کہتے ہیں بعد لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر ایک کے جنازے میں امام گئے، لیکن جتنی تیزی سے قاسم کے جنازے پر گئے اتنی تیزی سے کسی کے جنازے پہ نہیں گئے جتنی تیزی سے قاسم کے جنازے میں گئے. سارے شہید کربلا میں شہید ہوئے، سارے شہید کربلا میں شہید ہوئے، سب بری طرح سے مارے گئے، لیکن جناب قاسم میں اور امام حسین میں ایک مشترکہ چیز ہے، ایک مشترکہ چیز ہے کہ دونوں کو پامال بھی کیا گیا، نہ فقط شہید ہوئے لیکن پھر بھی ایک فرق باقی رہ گیا. جب میرے آقا حسین کے لاش کو پامال کیا گیا وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن جب میرے قاسم کے اس جسم کو پامال کیا گیا میرا قاسم زندہ تھا. امام زمانہ نے کیا جملہ کہا کہ سلام ہو میرا اس قاسم پر کہ جس کی دائیں طرف جانے کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی. جب امام پہنچے قاسم سانس لے گئے، اب اس حالت میں نہیں ہے قاسم کہ ان کو اٹھایا جا سکے. امام نے اپنی ہوا پھیلائی، جناب قاسم کو اٹھایا، خیمے کی طرف آئے، وہاں زینب انتظار کر رہی ہے. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا بھیا حسین کیا قاسم کو نہیں لائے؟ امام نے اس گڈری کی طرف اشارہ کیا، میں قاسم کو لایا ہوں. زینب نے پوچھا یہ قاسم پہ کیا گزری؟ امام نے اشارہ کیا بہن زینب ذرا آہستہ بول، تیرے پیچھے ام فرما کھڑی ہے، ام فرما سن رہی ہے، آہستہ بول. امام نے جناب قاسم کا لاشا رکھا، ام فرما نے بھی سب کو بلایا، آؤ دیکھو میرا قاسم آ گیا. ام فرما سرخرو ہو گئی. اور علاوہ ہماری اس خلیز کی زداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگارہ جو بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی اس فرش ازا کی انعقاد کر رہے ہیں، جس حوالے سے بھی کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی جو جائز حوائج ان سب کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ یہ ایام ازا گزرنے سے پہلے ہمیں اہل بیت کی قربت اور پروردگار کی قربت عطا فرما. پروردگار ہمیں اللہ کی معرفت جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے کہ میرے مولا کا ہے کہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، کہ جس پروردگار جیسا وہ چاہتا ہے ہمیں بنانا اپنے بندوں کو، پروردگار ہمیں اسی مرحلے تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری تمام قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل بیت کی در سے وابستہ رکھ. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے دل کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے انصار، ان کے اعوان، ان کے غلاموں میں سے قرار دیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما بے نبی اور ایک اعلان سماعت فرما لیں. باہر جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیے گا کہ اسٹال لگا ہوا ہے جس کا نام ہے الائن سوشل ویلفیئر. یہ عراق کی آرگنائزیشن ہے جو سید آیت اللہ سستانی کی رہبری میں چل رہی ہے. اسی طرح جیسے کہ پاکستان میں شہید فاؤنڈیشن ہے.